إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم ومن وجهه الكريم ومن سلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. معزز و محترم حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اس اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جو سارے کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس ذات کے حکم سے ساری کائنات روا دوا ہے، وہی قیامت برپا کرنے والا ہے، وہی حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں، اسی نے ہمیں اس کائنات میں پیدا فرمایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ضلالت، گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمایا، حق سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا کیا۔ درود و سلام اور تمام انبیاء اور رسول پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے لیے رہبر، رہنما، معلم اور مرشد بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل دیا ہے، بصارت عطا کی ہے، ہر کام میں ہم بصارت کا اور اپنی عقل کا استعمال کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ انفال کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی بنیاد پر یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر بصارت عطا کرے گا۔ بصارت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم عقل و شعور سے کام لینے والے بنو گے، حق اور باطل کو جاننے والے بنو گے، حلال و حرام کو پہچاننے والے بنو گے، اچھائی اور برائی کی تمیز تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اگر تم لوگ تقوی اختیار کر لو گے ایمان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر فرقان عطا کرے گا، تمہارے اندر بصارت عطا کرے گا، اور ساتھ میں تم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑے فضل اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس آیت کے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک کے یا بلکہ ساری دنیا کے موجودہ حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسلمان اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بہت سارے مسلمان
موجودہ جو جنگ کو لے کر اور ایران کے حالات کو لے کر جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان حالات اور ان حرکتوں کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بصارت والے بن جائیں، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والے بن جائیں۔ معزز حاضرین، آپ نے دیکھا کہ ایران کے صدر کے مارے جانے کے بعد مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بآسانی کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی یہ شہادت پر فائز ہو گئے، اور کوئی کہتا ہے رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور کوئی ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کر رہا ہے، اور کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، حقیقی بات یہ ہے، اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بصارت سے دور ہیں، حقائق سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اندر سے حق و باطل کو سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی وجہ یہ ہے، ہم بھی کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائیں، اپنے عقائد کو نہ بگاڑ لیں، اور ہم بھی بصارت جیسی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کا تعلق کس سے تھا؟ اس قوم کا تعلق کس سے ہے؟ یہ قوم شیعہ ہے، ان کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، اور یہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ شیعہ مورخ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جس کا نام نوبختی ہے، یہ کہتا ہے شیعوں کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ مدینے کا یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، ظاہر میں مسلمان رہا، لیکن باطنی طور پر یہ شیعہ عقائد اپنے دل کے اندر رکھا، اور شیعہ مورخ یہاں تک کہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، دیگر صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرنے کا آغاز کرنے والوں میں سب سے پہلا نام یہی عبداللہ بن سبا کا آتا ہے، جو شیعہ کا بانی ہے۔ اور حضرت عثمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی سے آپ نے نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اوصاف کے حامل ہے۔ یہ عثمان کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ عثمان اگر تم کوئی نیکی نہ کرو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب و کتاب دیے بغیر انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر عثمان میری دوسری بیٹی انتقال کر رہی، اگر ایک کے بعد دیگر میرے پاس بیٹیاں ہوں تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیکھا چلا جاتا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ان کی شان میں زہر اگلنے والا اور ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی بنیاد رکھنے والا یہی عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ شیعہ فرقہ جو بنا ہے، یہ جو جماعت بنی ہے، ان کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ اور سنیے، شیعہ مورخ نوبختی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو یہی عبداللہ بن سبا نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، اگر کوئی میرے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 ٹکڑے کر کے لا کر بتا بھی دے، اور اگر 70 عینی شاہدین بھی میرے سامنے آ جائیں اور آ کر کہیں کہ علی کی شہادت ہو گئی ہے، میں اس بات کو ماننے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، ساری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، تب میں مانوں گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابھی علی نے ساری دنیا پر قبضہ نہیں کیا ہے، اس لیے میں علی کی شہادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد آئیے عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی۔ آج ہم ذاتی معاملات کے تحت یا حکومتی سطح پر معاملات کے تحت یا اپنے مفاد کے پیش نظر ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جن کے عقائد اسلام سے ٹکراتے ہیں،
اور جن کو امت جمہور علماء نے کافر قرار دے دیا ہے، ایسے لوگوں کو آج ہم اپنے قریب کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف ہم کر لیتے ہیں، کہاں ہماری عقل چلے گئی ہے؟ یہی عبداللہ بن سبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے دور ہونے والوں کے لیے سخت ترین وعید بھی ہے۔ یہاں پر عبداللہ بن سبا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی صحیح انداز میں آپ نے تربیت نہیں کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلسل جد و جہاد کے باوجود اپنے ایسے ساتھی تیار کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے جو وفادار اور سچے پیروکار ثابت ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام پر اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سچے اور پیروکار اور وفادار نہیں بنا سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی جو تربیت کرنا تھا اس انداز سے اللہ کے نبی نے تربیت نہیں کی، اور بظاہر یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مگر حقیقت میں ان کے دلوں میں نفاق موجود تھا۔ یہ ہے عبداللہ بن سبا، شیعوں کے گروہ، شیعوں کے بانی کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، اور کہتا ہے یہ محض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جمع غفیر تھا، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے قریب رہتے تھے، یہ صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین نے تو صحابہ کرام کی مختلف مقامات پر تعریفات بیان کی، لیکن یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر اس انداز سے تنقید کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ موجودہ جو قرآن ہے، جس کے ہم حامل قرآن ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا کی ہر بستی میں قرآن کریم کا حافظ آپ کو مل جائے گا، شیعہ عقائد کے مطابق یہ قرآن اصلی قرآن موجود نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک غار میں بند ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جو اصل قرآن موجود ہے اس کے اندر 40 پارے ہیں، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور قیامت تک یہ غار سے نکلنے والا قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن کے اوپر بھی ان کا ایمان صحیح طور پر نہیں ہے۔ آئیے عزیزان محترم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت کرتے ہیں، اور ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی وہ علی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والے علی ہیں۔ اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، یہاں تک کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ واقعہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا رابطہ یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی بیٹی کے شوہر، آپ کے چہیتے داماد، آپ کے چہیتے چچا کے بیٹے، آپ کو علی سے محبت، علی آپ سے محبت کرنے والے، اس علی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر کا جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ میں اس سے محبت کرنے والا ہے۔ اور دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک واقعہ منسوخ کر دیتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہتے ہیں، علی نے کہا میری ولایت آسمانوں اور زمینوں میں ہے، میں آسمانوں میں ولایت کرتا ہوں، زمین میں بھی ولایت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا، مجھ پر ایمان لانے والوں نے بعض ایمان لا لیے اور انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آگے مزید کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے میری ولایت کا انکار کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا، وہاں قید کر دیا، جب تک حضرت یونس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد نہیں کیا گیا۔ نعوذ باللہ، انبیاء کرام کے تعلق سے شیعوں کا یہ باطل عقیدہ، آج ہم کو شیعوں سے محبت ہو گئی، آج ہم اپنے قربت ان سے کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں وفات کے خاطر ہم ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جنہوں نے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے، نہ انبیاء کرام کو بخشا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کو بخشا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہماری قربت، ذرا اندازہ لگائیے کہاں ہماری غیرت چلے گئی ہے، ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے، اور کیسی کیسی باتیں ہم کرنے لگ گئے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف یہ واقعہ اور یہ باتیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ شیعوں کی معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ وسائل الدرجات کے اندر ایک کتاب ہے، پہلی جلد اٹھا لیجیے اور اس کا مطالعہ کر لیجیے، یہ سارے واقعات اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا ہے، نبی کے بعد علی کے تعلق سے بھی اللہ نے سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا کہ سب ان کی ولایت کو قبول کر لیں۔ اتنا بڑا جھوٹ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مقدس ہے۔ اندازہ لگائیے کیسے ان کے عقائد ہیں۔ اور آئیے اسی طریقے سے اصول کافی کے اندر جلد 1 صفحہ 196 کے اندر لکھتے ہیں، جبکہ حدیث بتاتی ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا حصہ الگ الگ کرو۔ یہاں پر اس کتاب کے اندر لکھا ہے کل قیامت والے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا جائے گا اللہ کی جانب سے، علی جنتیوں کو الگ جہنمیوں کو الگ کرو۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیوں کو الگ کریں گے، جہنمیوں کو الگ کریں گے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اور آئیے اصول کافی کے اندر جلد 1 صفحہ 261 کے اندر ہے، امام جعفر صادق کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم امام جعفر صادق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر امام جعفر صادق نے کہا کہ ہماری اس مجلس میں ایک جاسوس موجود ہے۔ لوگوں نے دیکھا، جائزہ لیا، کوئی نظر نہیں آیا، کہا کہ امام صاحب کوئی جاسوس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غیب کا ایسا علم دیا ہے، اگر اس وقت حضرت موسیٰ اور خضر بھی یہاں پر ہوتے تو وہ بھی میرے اس علم کی حقیقت کو جان جاتے۔ اور سنو کہ موسیٰ اور خضر کو جو علم دیا گیا تھا وہ ماضی کا علم دیا گیا تھا، اور مجھے جو علم دیا گیا وہ مستقبل کا علم دیا گیا، یعنی دوسرے معنوں میں عالم الغیب مجھے بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام غیب کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے پاس سارے غیب کی کنجیاں موجود ہے۔ اور یہاں پر باطل عقائد شیعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس، امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے پاس مستقبل کا آگے کا بھی علم دے دیا گیا۔ آئیے عزیزان محترم، وسائل الدرجات میں خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بالراست کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے گفتگو ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، اس کتاب میں بات موجود ہے تبوک کے موقع پر، طائف کے موقع پر، حنین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالراست اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی۔ طائف پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا دیا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ پیچھے سے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناجات کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ تم نہیں جانتے، علی اس وقت اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ، کیسے کیسے عقائد اس قوم کے ہیں۔ آج یہ ہمارے قریبی بندے، آج ان کے تعلق سے ہمارے اندر دل میں محبت پیدا ہو گئی،
آج ہم ان کے ترانے گانے لگے ہیں. افسوس اتنا زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا. یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھنے والی ہیں. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک واقعے کو تسلیم کر لیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے یہ رمضان کا موقع ہے ان باتوں سے ہمیں کیا تعلق ہے. یہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھنے والی چیز. کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خیبر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے دی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی تلوار کو اٹھائے, اللہ نے حکم دیا کس کو؟ جبرائیل کو حکم دے دیا, اسرائیل کو حکم دیا, اسرافیل کو حکم دیا, جاؤ بڑی تیزی کے ساتھ جاؤ. جس طریقے سے آج علی نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہے یہ بہت غیظ و غضب میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ تلوار مرحب کے ساتھ زمینوں کو بھی کاٹ دے اور اس بیل تک پہنچ جائے جس کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے. کہیں اس بیل کا خاتمہ نہ ہو جائے اور قیامت قائم نہ ہو جائے. خوف کس کو لائق ہوا قیامت؟ اللہ کو خوف لائق ہو گیا. اللہ نے قیامت قائم ہونے کے خوف سے ان بزرگ فرشتوں کو بھیج دیا. اس کے بعد یہ فرشتے آئے, علی کی تلوار کو ہوا میں روکنے کی کوشش کی. اتنے غیظ و غضب میں تلوار تھی, مرحب کے سر پر تلوار ماری. تلوار مرحب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, اس کا گھوڑا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پہلی زمین, دوسری زمین, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹویں زمین کٹ گئی. اب ساتویں زمین کٹنے والی تھی. جبرائیل نے اپنے پر بچھا دیے, جبرائیل کے کچھ پر بھی کٹ گئے اور ساتویں زمین بھی کٹ گئی. اور اسی سے ثابت کیا جاتا ہے ایک حصہ زمین اور سارے کے سارا پانی تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہاں پر قائم کی جاتی ہے. اسی پر اکتفا نہیں کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر جب پہاڑ پر چڑھے جہاں دشمن موجود تھے تو اس وقت سارے پہاڑ کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا. سارا پہاڑ لرزنے لگا, ہر دشمن وہاں سے گر کر مرنے لگا. کہتے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا بادشاہ کی بیٹی یہ جب قید ہو کر آئی تو ان کے چہرے پر زخم لگا ہوا تھا. پوچھا گیا کہ آپ کے چہرے پر زخم کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غیظ و غضب سے پہاڑ کے اندر جو زلزلہ آیا, پہاڑ تھڑتھڑانے لگا, ساری چیزیں نیچے گر گئی. میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی, میں بھی نیچے گر گئی اور میرے چہرے پر زخم آ گیا. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی گستاخی اور ایسے ایسے من گھڑت واقعات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے آگے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے, وہاں پر آواز آئی السلام علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام, اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ سلام کی آواز تو میرے بھائی علی کی معلوم ہو رہی ہے. تو جواب آیا کہ ہاں میں عرش کا بھی علی ہوں, فرش کا بھی علی ہوں, وہ العلی العظیم. یعنی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ رب العالمین کی جو قدرتیں ہیں وہ حضرت علی کے اندر بتا دینا کوئی عیب کی بات نہیں. اور آئیے عزیزان محترم, اتنا ہی نہیں, انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. حقیقی معنوں میں یہ قوم, اس کے تعلق سے جمہور علماء نے جو غالی شیعہ ہیں, جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں, صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت بڑا چڑھا کر پیش کرنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قوم تنقید کرنے والی ہے اس قوم کو کافر قرار دیا ہے. انہوں نے دل دہلا دینے والی بات کہی ہے, اگر ہمارے اندر ایک جاہل انسان ہے, اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ایسا شخص بھی اگر اس کے گھر والوں پر کوئی الزام لگا دے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ نہیں دیکھتا کہ میں علم والا ہوں یا جاہل ہوں, اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی.
اور ہمارے مسلمان ہیں جو علم سے گورے ہیں، اتنے سنگین الزامات آنے کے باوجود بھی شیعوں سے اپنی دوستی کو برقرار رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں اجنبیوں کو بلایا کرتی تھی اور ان کی ضیافت کیا کرتی تھی، اور اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا اور کہا منی کپڑوں پر لگ جائے تو کہا کرتی تھی ان کپڑوں کو مت دھو تاکہ نشان دوسروں پر ظاہر ہو جائے، ان منی کے خطرات کو ناخن سے گریز کر صاف کر۔ اتنا بڑا الزام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا۔ کیا کہیں گے آپ اس قوم کے تعلق سے؟ آپ کے دلوں میں ہمدردی، ان سے محبت، ان سے تعلقات، جو ہماری ماں، ساری مومنوں کی ماں اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ یہ بہت بڑی فقیہہ تھی، بہت ذہین تھی، علم کا سمندر ان کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10,000 صحابہ کرام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسب علم حاصل کیا، ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ پس پردہ صحابہ کرام کے مسائل کو یہ حل کیا کرتی تھی۔ ایسی ماں کے تعلق سے اتنا بڑا الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل میں معمولی ایمان کی چنگاری بھی اگر ہے، ہم کبھی ایسے لوگوں کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آج ان کے تعلق سے جو ہمدردی ہم بتا رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے، اور یقینی معنوں میں نہ ایمان ہمارے اندر پختہ ہے، نہ تقویٰ ہمارے اندر پختہ ہے، نہ ہی ہم بصارت اپنے اندر پاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کے آخری امام آ جائیں گے، آخری امام ان کے آ جائیں گے، آنے کے بعد ان کے دنیا کے اندر جو کام ہوں گے، ان کاموں میں سے کام یہ ہوگا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قبر سے نکالیں گے اور بعض واقعات میں انہیں رجم کریں گے یا انہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ اتنا بڑا الزام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ ذرا غور کر کے دیکھو، آج اگر کوئی ہمارے گھر کی کسی عورت پر یہ الزام لگا دے، کیا ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ اس کے بعد بھی ایسے لوگوں سے اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھیں گے؟ کیا آپ کے تعلقات ایسے لوگوں سے رہیں گے؟ کیا آپ ان کے دعوتوں میں شریک ہو جائیں گے؟ آج حقیقت میں یہ امت کے مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیے ہیں، بس اپنے مفاد کے خاطر یا اپنے اقتدار کے خاطر جہاں چاہے وہاں چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو جماعت ہے یہ یہودیوں کی پیدا کردہ جماعت ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنگ جمل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئی تھی۔ وہاں پر بھی ایک الزام ان پر دیتے ہیں، بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن اتنا جان لیجیے کہ ہر موقع پر انہوں نے امہات المومنین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ کرام کو، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کو لعن طعن کرتے، برا کہتے، ان لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے پائیدان کے اوپر عائشہ نام لکھ دیا جاتا تاکہ ہر آنے جانے والا اس پائیدان کو کھندلے اور عائشہ کی توہین ہو، اور یہ لوگ اپنے کتوں کے نام عائشہ رکھتے ہیں تاکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو۔ اس کے بعد ہم ان کا جنازہ پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کی محفلیں منعقد کریں۔ آج ہمارے اس شہر حیدرآباد کے اندر کیا آپ کے سامنے واقعات ہے یا نہیں ہے؟ آج بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی جماعتیں جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دین کو قائم کریں۔ تمہارے عقائد کے اندر ایسی برائی ہے، تمہاری سوچ کے اندر یہ برائی ہے، جب تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکا تم اس دنیا کے اندر دین کو کیا قائم کرو گے؟
حقیقت میں یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، اور یہ قوم بھی انہی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیے ہوئے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم ان سے دوستی کرو گے، اس پیغام کو نہیں مانو گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ آج وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہی حرکتیں یہاں پر بھی کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے کل جماعتی اجلاس کے اندر شرکت کی، اور وہاں پر ایک دیوبندی عالم کی زبان سے میں نے بیان سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں نور سے مراد ایران ہے، ظلمات سے مراد اسرائیل ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، کہنے لگا یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، اس عالم کی بات ہے جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ اس دنیا کے اندر اس وقت صرف دو ہی اسلامی مملکت ہے، ایک اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ دو ملکوں کو اسلامی ملک قرار دینے والا ایک سنی عالم ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور یہ بات جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی اہم پیغام دینا ہوتا ہے، کوئی خوشخبری دینا ہوتا ہے یا کسی بات سے ڈرانا ہوتا ہے، اہم ترین پیغام سے پہلے رب العالمین اپنے ایماندار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم لوگ متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر یہ بصارت عطا کر دے گا، یہ سمجھ تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ عزیزان محترم، تھوڑا اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کر لیں۔ آج یقینی معنوں میں یہ بصارت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھیڑ بھاگ رہی ہے ہم بھی انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہیں دیکھا جا رہا ہے آگے کیا چیز ہے۔ اللہ نے بصارت دی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے سمجھ دیا ہے، اس کا صحیح طور پر استعمال کریں۔ اور یہ بصارت کب حاصل ہوگی؟ کب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی؟ آپ ایمان کے ساتھ تقویٰ اختیار کرنے والے بن جائیں گے، اور جب آپ متقی بن جائیں گے، ایمان کو مضبوط کر لیں گے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھیں گے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچ جائیں جس سے دنیا خوش ہو جائے، اللہ کی رضا والے کام کریے۔ تقویٰ کا معنی تو یہی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا ہے میل معام اس پر عمل کرے، یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری۔ جس کے اندر یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ ایسے بندے کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑے فضل والا، بڑی عظمتوں والا۔ معزز حاضرین، ان چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم خواب و غفلت کی نیند سو رہے ہیں، غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہماری غفلت کے اوپر میں آیت بتا رہا ہوں، اور یقیناً ہمارے اندر بڑی غفلت ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، اللہ کا پیغام آ رہا، ہماری غفلت ہمیں آگاہ نہیں کر رہی، غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، نبی کا پیغام آتا ہے، ہماری غفلت ہم پر ہوئی۔ بہت افسوس کی بات ہے
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سے تمہاری غفلت کی چادر کو جب ہٹائے گا تمہاری نگاہ تیز ہو جائے گی، جب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیسی غفلت میں پڑے ہوئے. بہت بڑی غفلت ہے. اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، حقائق کیا ہیں، ان سب سے ہم بڑے غافل ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے، جمعہ جیسے دن بھی آج میں جمعہ کے لیے منبر پر آیا. بعض مسجدوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر 5 منٹ بھی ہم تاخیر سے پہنچ جائیں، وقت سے ابھی وقت بھی نہیں ہوا ہے جمعہ کے خطبے کے لیے 5 منٹ 6 منٹ اگر ہیں تو منبر پر آنے کے لیے کافی دشواری ہوتی ہے. اتنی مسجدیں بھر جاتی ہیں. لیکن ہمارے محلے کی اس مسجد کو کیا ہو گیا پتا نہیں، یہاں کے لوگ کیسی غفلت میں پڑے ہوئے پتا نہیں. 2 صف مکمل نہیں ہے، اتنی غفلت ہمارے اندر ہے. سن لیجیے یہ آیت، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے پیدا کیا بہت سارے انسانوں اور جنوں کو. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھ ہے وہ بصارت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں وہ حق کی بات سن نہیں سکتے، حق سماعت نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، اگر کسی کو کہہ دے تو جانور ہے اتنا برا لگتا ہے، بڑا غصہ آ جاتا ہے. اللہ نے کہا اولئک کالانعام، تم جانوروں کے مانند ہو، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ تم بدتر ہو. اس کے بعد جانوروں میں کون سا جانور؟ جانوروں میں بعض جانوروں میں اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر بعض کو بندر بنا دیا، خرتاً خاصین ذلیل کر دیا. بعض کو اللہ رب العالمین نے سور بنا دیا. بعض مقامات پر اللہ رب العالمین نے کتے کی مثال دی، بعض مقام پر اللہ رب العالمین نے گدھوں کی مثال دی. ان سب سے زیادہ بدتر ہیں اولئک کالانعام، یہ سب کے سب جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ سارے کے سارے لوگ غافل ہیں. اگر یہ غفلت ہمارے اندر سے نہیں ختم ہوگی پھر ہمارا شمار یہی گدھے، یہی بندر، یہی کتے اور یہی سور سے زیادہ گرا ہوا ہوگا. اللہ نے ہم کو بہت بڑا مقام دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کو اس کائنات کے اندر عزت دی. سمندر اور تری کے اندر، خشکی اور تری کے اندر ہم نے ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. اور ساری مخلوقات کے اندر ہم نے ان انسانوں کو فضیلت والا بنایا. یہ انسان اس غفلت میں پڑ کر اپنے آپ کو ان جانوروں سے زیادہ گئے گزرا بنا لیا. کیا آپ اس کے بعد اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں؟ عزیزان محترم، عہد کر لیجئے، غفلت سے بیدار ہو جائیے. آپ کے اپنے محلے کی مسجد ہے، اس مسجد میں آ جائیے. کون سے آپ کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر 15 منٹ نیند ختم قربان کرنا پڑے، آپ کا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ کیوں آپ اس مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کب تک آپ اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے؟ اندازہ لگائیے، یہ ہماری جو غلطیاں، یہ معمولی غلطیاں نہیں، یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں. ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے، ہمارے تخمے کو لخمہ مار دیا ہے. آج ہم بصارت سے محروم ہو گئے ہیں، جانوروں کی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. شاید میری بات آپ کو تلخ معلوم ہوگی، بہت کڑوی معلوم ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیروں سے مخاطب کرتے آپ کا لہجہ نرم ہو جاتا، جب اپنوں سے مخاطب کرتے آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا. ایمان لانے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر ایسی غفلت رہی تو سختی کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے. تو معزز حاضرین، اس بات کا یہاں اٹھنے سے پہلے عہد کریں کہ ہم اس غفلت سے دور ہو جائیں گے.
اور ہم شیعہ جیسی قوم سے اپنے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے. ہاں اگر ہو سکے دعوت کا کام کر سکتے دعوت کا کام کریں گے، لیکن ان کی دعوتوں میں شریک ہونا، ان سے تعلقات رکھنا، یہ ہمارے نہیں، ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے قرآن کے مخالف ہیں، ہمارے نبی پر تنقید کرنے والے ہیں، ہمارے رب کی قدرتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ہمارے نبی کے گھر والوں پر لعن طعن کرنے والے ہیں، ہمارے امہات المومنین پر یہ گھناؤنا الزام لگانے والے ہیں. یہ صحابہ کرام جس کی شان بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ صحابہ کرام کی شان میں ہے. ایسے صحابہ کرام کی یہ کھل کر توہین کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے کبھی ہم کو دوستی رکھنا نہیں. اور جو لوگ ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے ان کے حق میں جو مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان سے ہمدردی جو کی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیت کے مطابق یہ لوگ ان کے دوست بن چکے ہیں. ان کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی ہے. بعض اولیاء و بعض یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست بنے ہیں. ہم کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ان سے تعلقات رکھے گا، یقین جانیے یہ بھی اسی قوم میں سے ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اللہ سے جلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے اندر بصارت عطا فرما. اللہ ہمارے اندر تقویٰ عطا فرما. اللہ حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما. اللہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی بنیاد پر، صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. اے اللہ ان کا مقام تو نے بہت بلند کیا ہے. اے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کی بھی حفاظت فرما کہ نہ ہماری زبان صحابہ کرام کے خلاف کوئی جملہ ہماری زبان سے نکلے، نہ ہمارا ہاتھ صحابہ کرام کے خلاف کچھ سیکھنے کے لیے آگے بڑھے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ جو غفلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اے اللہ اس غفلت سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ غفلت کی چادر ہمارے اوپر سے نکال دے. اے اللہ ہمارے آنکھوں کے اندر بشارت عطا فرما. اے اللہ ہمارے کانوں کے اندر حق کی سماعت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ کوئی ان کا مددگار نہیں تیرے سوا. اے اللہ تو ان کا حامی و مددگار بن جا. اے اللہ ان پر خیر سے اپنی مدد نازل فرما. اے اللہ مسائل سے انہیں نجات عطا فرما. اے اللہ مشکلات سے انہیں نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے مال کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلم ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سارے مسلمان جہاں کہیں انہیں امن و عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو اس وقت پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہے اے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو انہیں دائمی مرض لاحق ہے اے اللہ اسے صحت یابی عطا فرما. اور اسی طریقے سے شیخ طہا مدنی حفظہ اللہ کی لڑکی آج تقریباً 2 ماہ سے ICU میں شریک ہے. انتہائی کریٹیکل کیس چل رہا ہے. اب الحمدللہ صحت میں کچھ افاقہ ہوا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ شیخ طہا مدنی کی بیٹی کے بارے میں بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم بقید حیات ہے، اے اللہ ہمیں امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، دائمی امراض سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.